بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 89 کے بارے میں چند اہم باتیں ذکر کریں گے۔ یہ سورت نمبر 4 ہے قرآن مجید کی، سورہ نساء آیت نمبر 89۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دیا جائے۔ ان کا پروپیگنڈا ہے کہ ان آیتوں میں مسلمانوں کو حکم ہے کہ غیر مسلموں کو مارو کاٹو، حالانکہ نہ اس آیت میں نہ قرآن کی کسی اور آیت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ ایک صاف جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو قرآن کی سچی تعلیمات سے دور رکھنے کے لیے گھڑا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آیتیں تو اس بات کا صاف ثبوت ہیں کہ قرآن غیر مسلموں سے کس طرح امن اور صلح کے ساتھ رہنا چاہیے اس بات کو سکھاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے انسانیت کے دشمن ہیں، پروردگار نے اپنی اس کتاب میں، کتاب ہدایت میں، قرآن مجید میں ان کی حقیقت کو اس کو واضح کیا ہے، اس کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ اس کتاب کے آگے کسی ظالم کے ظلم کا فلسفہ چل نہیں سکتا، تو وہ اس کتاب کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ جیسے انسانوں کو جاتی واد کے فلسفے سے اونچے اور نیچے ورگوں میں بانٹنے والے ظالم اس کتاب کی مخالفت میں پروپیگنڈا چلاتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید جاتی واد کے خلاف پوری مانوتا کو ایک سمان ہونے کا سبق دیتی ہے۔ ایسے ہی سود خور، سود کے ذریعے انسانیت کا خون چوسنے والے، انسانیت کے دشمن گدھ اس کتاب کی مخالفت میں پروپیگنڈا چلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب سود خوری اور سود خوروں کے خلاف سخت لہجہ اختیار کرتی ہے۔ ایسے ہی فرعون اور ظالم حکمران جو انسانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کتاب کے خلاف پروپیگنڈا چلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب صاف کہتی ہے کہ انسانوں کا اصل حاکم ان کا پروردگار ہے، انسان کے اوپر حکمران نہیں بن سکتے۔ اگر ایک نیوٹرل انسان، سچائی کی طلب والا انسان، سچائی کی تلاش والا انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا کہ اس کتاب نے انسانیت کو نقصان پہنچانے کی کوئی ایک بات بھی کی ہوگی۔ یہ کتاب تو سراسر رحمت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ جس پروردگار نے ہمیں پیدا کر کے بے شمار احسان کیے ہیں، اس پروردگار کی جانب سے ہم کو سچائی اور ذمہ داریوں کا مارگ درشن کرانے والی کتاب ہے یہ قرآن مجید۔ یہ پروردگار کی راہ دکھاتی ہے، انسانیت کو اس کی عزت کا مقام بتلاتی ہے، جاتی واد کے بالکل خلاف ہر انسان کی عزت کرنا سکھاتی ہے یہ کتاب، انسانی جان کا احترام کرنا سکھاتی ہے، انسانیت کی بھلائی اور سماج کے ہر طبقے کے انصاف کی بات کرتی ہے یہ کتاب۔ تمام انبیاء، صرف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام انبیاء اور تمام نیک لوگوں کا احترام سکھاتی ہے یہ کتاب، اور انبیاء اور ایمان والوں کو، پروردگار میں سچی آستھا رکھنے والوں کو یہ کتاب حکم دیتی ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی لگاؤ، سماج کے کمزور لوگوں کی مدد کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرو۔ یہ تعلیمات اسی کتاب ہدایت قرآن مجید کی ہیں۔ اور دیکھیے یہی کچھ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں کیا ہے، قرآن کے اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی کو انسانیت کی بھلائی کے لیے لگایا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاں پروردگار سے جوڑا، اخلاق کی تعلیم دی، آخرت کی فکر سے جوڑا، پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اپنی ذات سے اسلام کی سچائی کی دعوت شروع کی، اسلام کا سندیش دینا شروع کیا، اپنی زندگی ہی میں پورے جزیرۃ العرب میں وہ بادشاہ بن گئے۔ رسول تھے، ہیں رسول، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پورے جزیرۃ العرب کے بادشاہ بن گئے۔ یہود کہا کرتے تھے ملک العرب، لیکن بادشاہ بننے کے باوجود اسٹیٹ کے تمام ریسورسز
غریب عوام کے لیے آپ لگاتے تھے. خود سادہ زندگی گزارتے تھے, سادے کھانے کھاتے تھے, سادہ کپڑے پہنتے تھے, ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے, لیکن غریبوں کے ساتھ برابر بیٹھ جاتے تھے. اسٹیٹ کے ریسورسز محتاجوں کے لیے جو ہے وہ لگائے ہوئے تھے. صرف مسلمان نہیں, غیر مسلم بھی اسٹیٹ کے ریسورسز سے آپ کی حکمرانی کے اندر جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے تھے. ان باتوں کو چھپانے کے لیے کچھ ظالم لوگ قرآن اور پیغمبر علیہ السلام کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے چلاتے ہیں, تاکہ لوگ اسلام کی, قرآن کی ان سچی باتوں کی طرف توجہ دے کر آپ کے دین کو کہیں قبول نہ کر لیں. یہ جو ہے ان کے ذہن کے اندر ایک کیڑا چلتا ہے. کون نہیں جانتا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے اپنے خاندان کے لیے وراثت میں کوئی دولت جائیداد نہیں چھوڑی. حالانکہ آپ پورے اسٹیٹ کے بادشاہ بن چکے تھے, لیکن اپنی وراثت میں کوئی دولت نہیں چھوڑی. کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیٹ کے ریسورسز کو آپ نے اپنی دولت بنایا ہی نہیں. اپنی حکومت کو بھی اپنی وراثت نہیں بنایا, بلکہ اپنے پیروکار, اپنے انویائیوں کو سبق سکھایا کہ اسٹیٹ کسی پرسن یا کسی فیملی کی وراثت نہیں بن سکتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹ کو عوام کے حوالے کیا اور اپنے انویائیوں سے کہا کہ پروردگار سے ڈر کر انسانوں کی خدمت کرو. چنانچہ آپ کے انویائی انہوں نے بھی یہی کیا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, بعد میں پھر عمر ابن عبدالعزیز اور آپ کے طریقے پر چلنے والے لوگ, انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ حاکم بن کر خادم کیسے بنتے ہیں, عوام کی خدمت کیسے کرتے ہیں. اپنے لیے محل نہیں بنائے جاتے, اسٹیٹ پراپرٹی کو اپنی پرسنل پراپرٹی نہیں بنایا جاتا, خود سادی زندگی گزارتے ہیں. ان سب نے اسٹیٹ کو اپنی پراپرٹی نہیں بنایا, بلکہ عوام کی خدمت کو انہوں نے اپنا اصول بنایا, اپنا سدھانت بنایا. افسوس یہ ہے کہ مسلمان خود قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو بھول گئے ہیں, ورنہ دنیا میں کسی کو منہ نہیں ہے کہ اسلام یا پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتا. ہاں, جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے, وہ تو ہر بے شرم کر سکتا ہے جھوٹا پروپیگنڈا. قرآن کے بارے میں کہنا کہ قرآن نے جو ہے غیر مسلموں کو کاٹنے مارنے کی بات کی ہے, یہ آج کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. قرآن سے منسوب کر کے کہنا کہ جو تمہارے دھرم کو نہ مانے اس کو مارو کاٹو, یا کافروں اور مشرکوں کو کاٹو مارو, ایسی باتیں قرآن میں ہے کہنا, اس سے بڑا جھوٹ قرآن کے بارے میں کوئی اور نہیں گھڑا گیا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے قرآن مجید کی آیتوں کے پیغام کو توڑ مروڑ کر, بیچ سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں. سورہ نساء کی اسی آیت کو لے لیجئے, سورت نمبر 4 آیت نمبر 89 کی اسی آیت کو دیکھ لیجئے آپ. یہاں اصل میں 3 آیتیں ہیں, تینوں مل کر ایک مضمون بیان کرتی ہیں, ایک کمپلیٹ میسج دیتی ہیں جو قرآن کے امن اور صلح کے پیغام کو واضح کرتی ہے. لیکن قرآن کی 24 آیتوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے ان 3 آیتوں میں سے 2 کو چھوڑ کر پہلی اور تیسری بیچ کی آیت کو اٹھا لیتے ہیں. اس سے پہلے کی ایک آیت اور اس کے ایک بعد کی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو انہوں نے ان تینوں آیتوں کے پیغام کو ایک ساتھ پیش کرنے کی جرات کیوں نہیں کی؟ اگر آپ یہاں ان تینوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہاں تو مسلمانوں کو تو صاف سندیش ہے کہ جو لوگ امن پسند ہیں, عام لوگ سوسائٹی میں اپنی زندگی جی رہے ہیں, کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتے, کوئی شڑینتر نہیں رچتے, امن کی زندگی گزارتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں. مسلمان کو قرآن میں حکم دیا گیا ہے یہاں کہ ایسے تمام انسانوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہو, صلح کے ساتھ رہو. آپ یہ جو 89 آیت کو سبجیکٹ بنایا ہے, اس کی اگلی آیت دیکھ لیجئے 90. اس میں صاف سندیش موجود ہے کہ ایک عام انسان ہے, چاہے تمہارے دھرم کو نہ مانتا ہو, تم ان کے ساتھ امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ رہو. سورت نمبر 4 آیت نمبر 4 اور 90 آیت 89 اس سے اگلی آیت. ہاں, اس کے ساتھ یہاں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں اور انسانیت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, شڑینتر جو ہے وہ کر رہے ہیں, ان پر فساد اور جنگ مسلط کر رہے ہیں, انہیں مت چھوڑو, انہیں ان کے کیے کی سزا دو. یہ مضمون آیت 89 میں ہے.
اس میں کیا غلط بات ہے؟ ہر ودوان، ہر اسکالر، ہر عالم جانتا ہے کہ جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بالکل شانتی کے ساتھ اسلام کے سچے پیغام کو پیش کیا، سوسائٹی کے اندر ایمان کی، آستھا کی تعلیم دی، اور ساتھ ہی غریبوں اور عام انسانوں کے ساتھ انصاف کی بھی تعلیم دی۔ سچے اور سادہ لوگوں نے آپ کی باتوں کو قبول کرنا شروع کیا، لیکن پھر وہی بات کہ اس زمانے کے جو ظالم تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بھائی اس سچے دین کو جو ہے اگر عام ہونے دیا جائے تو ہمارے لیے خطرہ کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس دھرم میں جاتی واد کو ناجائز کہا گیا ہے، سود اور رشوت کو ناجائز کہا گیا ہے، انسانوں کی حکمرانی، انسانوں کے اوپر اس کو غلط بتلایا گیا ہے۔ تو ان ظالموں نے سمجھا کہ اس سے تو ہمارا جو ہے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، ہم اپنا ظلم جو ہے وہ نہیں چلا سکیں گے، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا پیغام دینے سے روکنا شروع کیا، اور جو آپ پر ایمان لاتے ان کے خلاف انہوں نے بدترین ظلم کیے۔ عام آدمی سے فریڈم آف ریلیجن جو ہے وہ چھین لیا، جو بھی اسلام قبول کرتا اس کو مارتے، مسلمانوں پر بدترین ظلم کرتے۔ اب ایسے میں قرآن کیا حکم دینا چاہیے تھا؟ بھائی ایک ظالم ہے، ہاں، فریڈم آف ریلیجن چھین رہا ہے تو جاؤ اس سے مقابلہ کرو، عام آدمی یہی کہتا ہے، لیکن قرآن نے ایسا نہیں کہا۔ قرآن نے اسلام ماننے والوں سے کہا صبر کرو، کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے تم پلٹ کر جواب نہیں دو، مار کھاؤ، کسی پر ہاتھ مت اٹھاؤ، صبر کرو۔ 24 آیتوں پر بات کرنے والے قرآن میں اس پیغام کو کیوں نہیں دیکھتے، یا دیکھتے ہیں لیکن آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اسی صورت میں سورہ نساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 77 میں یہ بات موجود ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، جن صحابہ پر ظلم ہوتا تھا وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں بہت ستایا جا رہا ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، ہمیں مقابلہ کرنے کی آپ اجازت دیجئے۔ آپ فرماتے نہیں، کفوا ایدیکم، کوئی مقابلہ نہیں، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، صبر کرو، اصبرو۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محض اسلام قبول کرنے پر، کلمہ پڑھنے پر مارا جاتا، آپ کہتے اصبرو یا آل یاسر، صبر کرو، اور وہ دونوں مسلمان اس ظلم کی وجہ سے مرد اور عورت ظالموں کی مار کھا کھا کر شہید ہو گئے۔ ایسے کتنے ہی مرد اور عورتیں صحابہ ہیں جن پر بدترین ظلم کیا گیا، لیکن قرآن کا حکم کیا تھا، نبی کا حکم کیا تھا؟ صبر کرو، ظالم پر بھی پلٹ کر وار مت کرو۔ یہ بالکل صاف سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں۔ آج بھی قرآن موجود ہے، سیرت موجود ہے، اسلام کی ہسٹری موجود ہے، یہ سارے ریکارڈ موجود ہیں، ہر کوئی اس کو جان سکتا ہے، لیکن اس کو چھپا کر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر جب آگے مسلمانوں پر ظلم اور بڑھا تب قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب بھی پلٹ کر وار مت کرو۔ ہاں، اگر تمہارے لیے یہاں پر جینا مشکل ہے تو تم کسی اور شہر، دوسرے علاقے میں چلے جاؤ۔ غور کیجئے، بار بار یہ بات جاننے کی کوشش کیجئے، قرآن نے اب بھی ظالم کو پلٹ کر وار کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ حکم دیا کہ اپنے ہی شہر کو چھوڑ دو، ہجرت کرو یہاں سے، تاکہ ہاتھ اٹھانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ چنانچہ مسلمان قرآن کے حکم پر ظالم سے بھی لڑے بغیر اپنے محبوب اور پسندیدہ شہر مکہ کو چھوڑ کر پہلے ایتھوپیا گئے، حبشہ، اور بعد میں دوسرے مسلمان مدینہ یثرب چلے گئے۔ اپنے حق کے لیے مقابلہ نہیں کیا، اپنے حق کے لیے بھی مقابلہ نہیں کیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، دوسرے علاقوں میں جا کر جو ہے مشکل کی زندگی گزاری۔ لیکن ظالموں کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ مسلمان دوسرے علاقوں میں جا کر سکون سے رہیں، تو حبشہ گئے یہ ظالم، ایتھوپیا گئے، وہاں کا بادشاہ کرسچن بادشاہ تھا، نیگس، تو انہوں نے وہاں بادشاہ کے دربار میں جا کر کہا کہ ہمارے علاقے سے کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، ہمارا دین انہوں نے بدل لیا، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ وہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، اس نے منع کر دیا۔ اپنے دربار میں مسلمانوں کو اس نے بلایا، ڈائلاگ ہوئے، اس نے بات سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر پرابلم کیا ہے۔ تو جب اسے بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ یہ جو مکہ کے لوگ ان مسلمانوں کو لینے کے لیے آئے یہی خود ظالم ہیں، تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ میری چھتر چھایا کو انہوں نے چنا ہے، شرن کو انہوں نے چنا ہے، یہ یہیں رہیں گے، اور ان ظالموں کو صاف منع کر دیا۔ یہ ڈائلاگ، یہ
ایونٹس، یہ جو واقعات ہیں، یہ سب ہسٹری کے اندر ریکارڈڈ ہیں، آج کوئی بھی ان کو چیک کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج کہ کہیں تلوار نہیں اٹھائی، کہیں کسی کو مارا نہیں، کاٹا نہیں۔ اسی طرح مدینہ ہجرت کرنے والے جو مسلمان تھے ان کے خلاف پھر مکے والوں نے سازشیں کی۔ اب اس اسٹیج پر کہ بھائی پہلے تو ظلم ہو رہا تھا تو برداشت کرو، صبر کرو، اپنے علاقے کو چھوڑو، ہجرت کر کے چلے جاؤ دوسرے علاقے میں، دوسرے علاقے میں جا کر رہ رہے ہیں، وہاں پہ بھی ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو جب ظلم کی انتہا جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب وہ اپنی انتہا کو ظلم پہنچ گیا، علاقہ بھی چھوڑ دیا لیکن ظلم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، تب ایسے ظالم کافروں اور مشرکوں سے مقابلہ کرنے کے لیے قرآن نے حکم دیا کہ اب صبر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب جو تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان سے مقابلہ کرو۔ جہاں بھی آپ قرآن میں کافروں اور مشرکوں سے قتال کا حکم ہے دیکھیں گے کہ وہ کسی عام غیر مسلم کے بارے میں نہیں ہے، ایسے کافروں اور مشرکوں کے بارے میں ہے جو سوسائٹی میں ظلم کے مرتکب تھے۔ ورنہ قرآن تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ عام انسان چاہے وہ آپ کے دھرم کو نہ مانتا ہو، نہ مانے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی کا سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ بھئی تمہیں کیسا مزاج، کیسا بیہیویئر اپنانا چاہیے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس پر پروردگار کی کرپا ہو، خدا کا رحم ہو۔ تو خدا کا رحم کیسے ملے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، تم چاہتے ہو کہ پروردگار کا تم پر رحم ہو، کرپا بنی رہے، تو تم جو ہے رحم کرنے والے بنو دوسروں پر۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اور یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں پر رحم کرو، ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، چاہے وہ کسی دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے دوسرے جیوی ہوں، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ ہے اسلام، پیغمبر اسلام اور قرآن کا پیغام۔ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان ان 24 آیتوں کو آگے پیچھے کی آیتوں سے ملا کر پڑھے گا تو وہ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کس چیز کی، کس طرح سے رحم کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ ان آیتوں کو آگے پیچھے کے مضمون سے کاٹ کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان آیتوں میں غیر مسلموں کو مارنے کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بات یا تو کوئی نادان کر سکتا ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہی نہیں ہے، قرآن کی ویاکھیا نہیں جانتا ہے، یا سب کچھ سمجھتا ہے لیکن سامپردائک راجنیتی میں جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو بار بار کہتا ہے کہ بھئی امن سے رہو، چاہے کوئی تمہارے دھرم کو نہ مانتا ہو، سوسائٹی میں سب کے ساتھ تم شانتی سے رہو، اسلام کی دعوت دینا ہو دو لیکن شانتی سے اسلام کی طرف بلاؤ، کوئی قبول کر لے ٹھیک ہے، لیکن دھرم میں کسی پر زبردستی نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے، دھرم کے لیے کسی پر زبردستی۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور قرآن کی یہ بھی تعلیم ہے کہ سوسائٹی میں سب کا احترام کرو، جاتی واد سے بچو، دوسروں کے کام آؤ، یہ قرآن نے تعلیم دی۔ چاہے کوئی تمہارے دھرم کو مانے نہ مانے، ایک عام امن پسند انسان ہے، تم سے جنگ نہیں کر رہا ہے، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکال رہا ہے، تو ایسے تمام غیر مسلموں سے نیکی اور انصاف کے ساتھ رہو، اچھا سلوک کرو۔ قرآن کا یہ حکم بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سورۃ الممتحنہ، سورت نمبر 60 آیت نمبر 8 اس میں صاف موجود ہے۔ ہاں اگر کوئی اتیاچار کر رہا ہے، تمہیں گھروں سے بے گھر کر رہا ہے، تو ان سے دوستی کا کیا مطلب؟ ان سے مقابلہ کرو، یہ بھی قرآن میں ہے، اور یہ تو ہر انسان کا حق ہے، یہ تو انصاف کی بات ہے۔ یہ جو سورت ہے سورہ نساء، سورت نمبر 4، اس کی جو آیت ہے 89 89، اس پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کی حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہاں ایک ہی آیت نہیں ہے 89، 3 آیتیں ہیں 88 89 اور 90۔ جب تک ان تینوں کو ملا کر نہیں سمجھیں گے تب تک بات مکمل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پروپیگنڈا کرنے والے کیا کرتے ہیں، صرف ایک آیت کو 89 کو بیچ میں سے اٹھا لیا، اس سے پہلے کی آیت 88 میں کیا مضمون ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 88 میں اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ جب مسلمان مکے کے ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں بھی ان ظالموں نے ان مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، جنگیں مسلط کر دیں۔ ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ بعض منافق مکہ کے اندر سے اسلام قبول کرنے کا بہانہ کر کے مسلمانوں میں آ کر رہنے لگے، گھسپیٹیے بن کر۔ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان آ کر منافقت شروع کر دی، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ واپس مکہ چلے گئے۔
تو مسلمانوں میں ان کے بارے میں دو اوپینین ہو گئے. آیت 88 میں کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ مومن نہیں تھے، منافق تھے، مسلمانوں کے درمیان گھس آئے تھے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات اسلام کے بارے میں پھیلا سکیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکیں. انہوں نے گمراہی کو چنا تو اللہ نے انہیں گمراہی رہنے دیا. تم انہیں ہدایت یاب مت سمجھو، یا یہ مت سمجھو کہ تم انہیں ہدایت دے سکتے ہو. یہ اس آیت کا مضمون ہے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا. یہ 89 کا مضمون یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اب جو دوسری آیت ہے، یعنی جس کو 24 آیتوں میں ملا کر اعتراض کر رہے ہیں 89 کے بارے میں، یہ آیت ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى یہاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اس آیت میں 89 میں ان ظالموں کے اصل مقصد اور سازش سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ ایک تو انہوں نے تم پر جنگیں مسلط کی، ساتھ ہی تمہیں اسلام سے ہٹانے کی اس طرح سے سازش کر رہے ہیں کہ تمہارے درمیان گھس کر اسلام کے بارے میں شک پیدا کر رہے ہیں، تمہیں آپس میں الجھاتے ہیں، آپس میں لڑانے کے لیے سازشیں شڑینتر رچ رہے ہیں. ان کا مقصد جو ہے کیا ہے؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے انہی دشمنوں کے ساتھی ہیں جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا، تم پر جنگ مسلط کی، تمہیں جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو تم ان ظالموں سے دوستی کا کوئی تعلق مت رکھو اور ان کے خطرے سے ہوشیار رہو کہ کہیں دوستی کے بہانے تمہیں حق سے ہٹا نہ دیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنی بری نیت اور ظلم سے باز آ جائیں تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر وہ توبہ کر کے آ جائیں تو ان کا قصور اب بھی معاف ہو سکتا ہے، جو سازش، جو شڑینتر انہوں نے رچا. ورنہ ان ظالموں اور تمہارے خلاف ایسا شڑینتر کرنے والوں کو جہاں پاؤ وہاں مارو. یہ ان آیتوں میں کہا گیا. اس میں کہیں عام غیر مسلموں کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ کافر و مشرک جو مسلمانوں کے خلاف شڑینتر رچے ہوئے تھے، اتیاچار کر رہے تھے، جنگ انہوں نے مسلط کر رکھی تھی مسلمانوں پر، ان کا ذکر ہے کہ وہ جہاں سے بھی تمہارے خلاف سازش کریں ان کا مقابلہ کرو، اس طرح کے ظالموں کو بخشو مت. یہ صاف پروپیگنڈا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں عام غیر مسلموں کو مارنے کاٹنے کا حکم ہے. یہ ایک جھوٹ ہے. اچھا، ایک بات اب یہاں غور سے دیکھیے آپ. قرآن کی سچی تعلیم کو اگر آپ کو جاننا ہے کہ اسلام امن و شانتی اور صلح اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو صرف اس سے اگلی آیت پڑھ لو جس میں مسلمانوں کو جو ہے امن اور صلح کا کیا سبق سکھایا گیا ہے. اگلی آیت ہے الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصيرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. کتنی پیاری آیت ہے. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. اس آیت کا صاف مطلب ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہی ہوں لیکن ظالم نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو، چاہے وہ تمہارے مذہب اور دھرم کو نہ مانتے ہوں لیکن تم پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، تم سے لڑنا نہیں چاہتے، تو تم ان کے ساتھ امن کے ساتھ شانتی کے ساتھ رہو. یہاں سوال یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی سورت نساء سورت نمبر 4 آیت 89 کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ اس سے صرف اگلی آیت 90 کے مطلب کو کیوں بیان نہیں کرتے، جس میں مسلمانوں کو قرآن جو ہے وہ صاف سکھاتا ہے کہ عام غیر مسلموں کے ساتھ کیسے صلح اور امن سے رہنا چاہیے، چاہے وہ تمہارے دھرم کو نہ مانتے ہو. قرآن کی یہ تعلیم وہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ قرآن یہ کہتا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ غیر مسلم جو ہے جو تمہارے حلیف بن جائیں، تم سے لڑنا بھیڑنا نہیں چاہتے، لڑائی بھڑائی سے تنگ ہوں، امن اور چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، قرآن تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ امن سے رہو، صلح سے رہو. اب اس کے بعد یہ پروپیگنڈا کرنا کہ قرآن غیر مسلموں کو مارنے کاٹنے کا حکم دیتا ہے، یہ صاف جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے. اسلام ایسا کوئی حکم نہیں دیتا. یہ جو آیت نمبر 90 ہے اور اسی طرح آیت 88 ہے، ان دونوں نے صاف کر دیا کہ بیچ کی آیت 89 میں کسی کو دھرم کی بنیاد پر کاٹنے مارنے کا ذکر نہیں ہے،
بلکہ جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، شڑینتر رچ رہے تھے، ان کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو غیر مسلم صلح اور شانتی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سے رہو، اسلام کی سچائی کی دعوت دو، کوئی اس کو قبول نہیں کرتا تو اسلام کو ان کے مذہب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 90 در حقیقت اسلام کی بھائی چارگی اور غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن کی صحیح تصویر کو پیش کرتی ہے، اور اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈے کو بھی کنڈم کرتی ہے۔ اس لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 89 کو بیچ سے کاٹ کر پیش کرنا غلط ہے۔ آیت 88 اور 90 کو دیکھیے، تب پورا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ ہمارا پیغام ان لوگوں کے لیے یہی ہے جو قرآن کے خلاف جو ہے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہ اپنے جھوٹ اور دھوکے سے وہ باز آئیں۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا دیش اور مانوتا کی خدمت نہیں، بلکہ دیش اور مانوتا سے دشمنی ہے۔ اگر کچھ کہنا ہے تو جھوٹ کا سہارا لینے کے بجائے قرآن کی مکمل تعلیم اور پیغام کو سامنے رکھو، اس سے حقیقت سمجھ میں آئے گی۔